السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائی محمد فیاض ماہی صاحب، پارٹ 21۔ بصیر احمد اس کے کاموں میں پیش تھے، لیکن وہ اس کام کو اچھا نہ سمجھ رہے تھے۔ وہ نعمان کی دوستی کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس نے ان کے نکاح کا بندوبست کر دیا تھا۔ سائمہ دلہن بن کر بیٹھی تھی اور نکاح ہونے والا تھا کہ عین فلمی سچویشن کی طرح 3 ہٹے کٹے مرد اور 2 عورتیں جن کے منہ میں پان تھے اچانک کوارٹر میں آدم کے۔ ٹھہرے مولوی صاحب۔ نعمان عزت اس کی آواز کو سن کر چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا، لیکن سائمہ کے چہرے کی رنگت بھی زرد پڑ گئی تھی۔ وہ ان کو دیکھتی ہوئی اٹھی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، چاچا، ماما۔ ان میں سے 2 ہٹے کٹے مرد سائمہ کو گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے نعمان عزت کو مخاطب کرنا ہی چاہا تھا کہ وہ پہلے ہی بول پڑا، کون ہو تم لوگ اور اس طرح یہاں کیسے؟ اوئے باؤ، سنا نہیں تم نے؟ سائمہ نے مجھے چاچا اور اس کو ماما کہا ہے۔ ان میں سے جو چاچا تھا وہ بولا تو نعمان نے سائمہ کی طرف دیکھا تو نظر جھکاتی ہوئی بولی، یہ میرا چاچا اور وہ میرا ماما ہے، لیکن ان کو میرے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ نکاح شروع ہونے دے، بصیر احمد نے کہا تو چاچا بولا، دیکھے باؤ جی، ہم کنجر لوگ ہیں، سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح ہونے دیں گے؟ اس کی بات سن کر نعمان عزت تو لڑکھڑا کر رہ گیا، جبکہ باقی لوگ بھی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے اور نکاح خواہ کی تو حالت کافی پتلی ہو رہی تھی۔ نعمان عزت کرب سے سائمہ کی طرف دیکھ کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سائمہ کا ماما بولا، باؤ جی، ہم بدنام لوگ ہیں، لیکن ہمارا دھندا ایمانداری پر مبنی ہوتا ہے۔ میں اس بات کی زبان دیتا ہوں کہ اس لڑکی نے طوائف کی کوکھ سے جنم ضرور لیا ہے، لیکن یہ طوائف نہیں ہے۔ نعمان عزت اس کی بات سن کر حیران تھا۔ طوائف زادی ہو اور طوائف نہ ہو، حالانکہ اس کو گھٹی ہی گھنگروؤں کی جھنکار کی ملتی ہے۔ بصیر احمد بولا تو وہ چاچا آگے بڑھ کر کہنے لگا، دیکھو باؤ جی، آپ لوگ شریف لگتے ہو، لیکن ہمارے گھر پر ڈاکہ مارنے کی بھی کچھ اصول ہے۔ مثلاً کیا اصول ہے؟ نعمان عزت بولا تو ماما مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، یہ ایک طوائف زادی ہے، یہ بات روشن دلیل کی طرح سچی ہے، اور یہ بات اس سے بھی زیادہ سچائی پر مبنی ہے کہ سائمہ نے آج تک گھنگرو نہیں باندھے ہیں اور نہ ہی کبھی کسی تماشبین کے سامنے ناچی ہے۔ ماما کہہ رہا تھا اور نعمان عزت ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس بچی کو آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کی زبان ہے جو بدنامی کا دھندا ایمانداری سے کرتا ہے۔ باؤ جی، اب آپ کو علم ہو گیا ہے کہ طوائف زادی ہے، کیا اب بھی تم اس سے نکاح کرو گے؟ اس نے اپنی بات ختم کر کے نعمان عزت کی کوٹ میں پھینک دی تھی۔ نعمان عزت اور بصیر احمد ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ سائمہ کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ نعمان عزت کی خاطر کوٹھے کی زندگی چھوڑ کر آئی تھی اور وہ اس غلاظت بھری زندگی میں جینا نہ چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر یہاں تک پہنچی تھی۔ نعمان عزت نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور سائمہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں سائمہ سے شادی کروں گا۔ سائمہ نے سکون کی ایک سانس خارج کی، لیکن بصیر احمد کو اس رشتے پر شاید اعتراض تھا، اس لیے اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ میں نے سائمہ سے محبت کی ہے اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم محبت کی معراج کو بلند رکھنا چاہے تو ایسی ہی کئی سائمہ اس دنیا کو چھوڑ کر عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ نکاح خواہ چونکہ عالم دین تھے، انہوں نے نعمان عزت کی اس بات کو پسند کرتے ہوئے نکاح پڑھانا شروع کیا تو ماما پھر بول پڑا، جبکہ سکندر اس تمام معاملے میں خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ مولوی صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہم کیا یہاں سب لینے آئے ہیں؟ وہ سائمہ کی طرف بڑھا اور جیب سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا، بولا، تمہیں اس بازار کے رسم و رواج یاد تو ہوں گے سائمہ؟ سائمہ نے وہ کاغذ پکڑے تو نعمان عزت آگے بڑھتا ہوا بولا، یہ کیسے کاغذات ہیں؟ ماما اور چچا کہا لگاتے ہوئے بولے، باؤ جی، ان کی جانب سب متوجہ ہوئے تو اکیلا چچا ہی بولا، اس بازار میں سائمہ کے نام پر ایک بہت بڑا کوٹھا ہے جس کو یہ آباد کر کے اپنی ماں کی کاروباری زندگی کو عروج دے سکتی ہے۔ اگر اس نے اس بازار کی ریت کو ختم کر کے بغاوت کرنے کا ہی فیصلہ لیا ہے تو اس کو وہ کوٹھا پنچایت کے فیصلے کے مطابق چھوڑنا ہوگا اور اس کو اس کے بعد اس بازار میں کوئی جائیداد نہ ہوگی۔ اس کوٹھے کی مالیت کیا ہوگی؟ بصیر احمد نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ 15 لاکھ روپیہ اس ٹائم اس کی مالیت ہے باؤ جی، 15 لاکھ۔ عورتوں میں سے ایک عورت نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ بصیر احمد اور نعمان عزت کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب اور سب مہمان بھی حیران تھے، کیونکہ اتنی بڑی مالیت کی جائیداد تو کوئی بیوقوف ہی محبت کی خاطر چھوڑ سکتا تھا۔ سائمہ نے وہ کاغذ پینسل پکڑ کر
کاغذ پکڑ کر پینسل مانگی اور بولی، آج کے بعد میرا اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم سب لوگ بھی مجھے کبھی بھی میری زندگی میں اس حوالے سے نہیں ملو گے، کیونکہ میں تم سے سب تعلق توڑ کر آج سے نئے رشتے بنانے جا رہی ہوں۔ بولو منظور ہے؟ ماما اور چچا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، منظور ہے۔ سائمہ نے نعمان عزت کی طرف اس انداز سے دیکھا کہ جیسے وہ اس کی محبت پر ایسی لاکھوں جائیدادیں قربان کر سکتی ہے۔ اس نے کاغذات پر دستخط کر دیے تو ماما نے جیب سے پیڈ نکال کر سائمہ کا انگوٹھا بھی اس کاغذ پر لگوا لیا۔ اب وہ پراپرٹی سائمہ کی نہ رہی تھی اور اس کا تعلق بھی اس بازار کے ہر رشتے ناطے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بھی نعمان عزت کو محبت کا جواب محبت سے اس طرح دیا تھا کہ بصیر احمد بھی ایسی محبت پر قربان ہو کر رہ گیا تھا۔ ماما، چاچا اور پھپھیاں جانے کے بعد پرسکون انداز میں نکاح کی ترکیب ہوئی۔ بعد میں مٹھائی کھلائی گئی۔ سکندر نے سب کو ایک ایک بوتل پکڑائی اور خود بھی بوتل پیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اب وہ بھی اس گندگی سے نکل آیا تھا، اب وہ بھی اسکول جایا کرے گا۔ یقیناً سائمہ نے نعمان عزت سے نکاح کرنے کے لیے بہت بڑا جوا کھیلا تھا۔ نعمان عزت تو اس پر قربان ہوتا جا رہا تھا کہ سائمہ نے اس کی خاطر اپنا سب کچھ ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ رات بڑی ہی خوبصورت رات تھی اور اگلی صبح اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ سائمہ اب مسز نعمان بن چکی تھی۔ وہ مخمور آنکھوں سے نعمان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ تم اسٹوڈنٹ بن کر زیادہ حسین تھی یا میری بیوی بن کر حسین لگ رہی ہو؟ نعمان عزت نے دلربانہ انداز میں کہا تو وہ اس کے چوڑے چکلے سینے پر لپٹ گئی اور پوچھا، پھر کیا لگا تمہیں؟ خدا کی قسم، دونوں ہی صورتوں میں قیامت ہو قیامت۔ دونوں ہی ہنسنے لگے تو تیز رفتار ٹرین کی سیٹی نے ان کو ایک دم سہم جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ خلیوں اور مزدوروں کی ہڑتال ختم ہو گئی ہے، تبھی تو رات کو کوئی بھی ٹرین اس پرسکون رات کا مزہ کرکرا نہ کر سکی تھی۔ کالج جانا ہے آج؟ نعمان عزت نے اس کو چھیڑا تو وہ جھیپتی ہوئی بولی، کیا آج بھی کالج میں کینٹین پر میرا پیچھا کرتے ہوئے آؤ گے؟ اس میں تو اپنا ہی مزہ ہے جانے من۔ اس نے ایک بار پھر سائمہ کو اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ تم نے میری خاطر سب کو چھوڑ دیا سائمہ۔ نعمان عزت نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سچائی پڑھنے کی ایک بار پھر کوشش کی تو اس کو محبت ہی محبت نظر آئی۔ تمہاری محبت کی خاطر تو سائمہ زندگی بھی چھوڑ سکتی ہے۔ نعمان نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، بدشگونی کی باتیں نہیں کیا کرتے، اب ہم اس زندگی کو ساتھ مل کر گزاریں گے۔ اور تمہارے گھر والے؟ سائمہ نے نعمان عزت کو یاد دلایا کہ وہ گاؤں میں اپنا ایک گھر اور بڑا خاندان بھی چھوڑ کر آیا ہے۔ ایک لمحے کو تو اس کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئی تھی، لیکن پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور بولا، میں انہیں منا لوں گا اگر وہ نہ مانے تو۔ سائمہ کا خوف اس کے الفاظ بن رہا تھا اور اس کی زبان سے ادا ہو رہا تھا۔ اگر سائمہ میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا۔ ایسا کرتے ہیں، محبت کی معراج کو بلند رکھنے کا کھیل کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ سائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سمجھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، ابھی تک تو تم ہی جیتی ہو، میں بھی کوئی بڑا فیصلہ کر کے تم پر بازی لے جانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن وہ نعمان عزت کی بات سنتی ہوئی نفی میں سر ہلا کر بولی، یاد رہے کہ بازی محبت اور محبت کے درمیان ہوگی، سائمہ اور نعمان کے درمیان نہیں۔ بولو منظور۔ سائمہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نعمان عزت اس پر اپنا ہاتھ پھینکتا ہوا بولا، منظور۔ دونوں نے مسکرا کر کوارٹر کی کھڑکی سے جھانکنے والے سورج کا خیر مقدم کیا اور فریش ہو کر ناشتہ بنانے کا پروگرام بنایا۔ لیکن نعمان عزت نے بازار سے ناشتہ منگوا کر شادی کے اگلے دن کا لطف دوبالا کر دیا تھا۔ سکندر کو اسکول داخل کروا دیا گیا تھا۔ نعمان عزت ہفتے میں ایک رات سائمہ کے پاس کوارٹر میں رہتا اور باقی راتیں وہ گاؤں میں گزارتا تھا، جبکہ کالج سے واپسی پر وہ سارا وقت سائمہ کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ بصیر احمد کے ابا جی کو کوارٹر کا کرایہ پہنچ رہا تھا، اس لیے ان کو کوئی اعتراض نہ تھا کہ کرایہ دار کون ہے۔ سائمہ کی طبیعت خراب ہونے پر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ایک بہت بڑی خوشخبری نے نعمان عزت کو ناچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ابھی کالج کا طالب علم تھا کہ باپ بن گیا تھا۔ سائمہ بھی اس خوشخبری سے بہت خوش تھی۔ پہلی اولاد بیٹی ہونی چاہیے، سائمہ نے کہا تو نعمان عزت اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، یہ تو اللہ کی دین ہے، جو بھی ہو بس ہماری اولاد تو ہوگی نا۔ اس بات نے نعمان عزت کو کچھ پریشان کر دیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس ہفتے میں موقع دیکھ کر بات کرے گا۔ اسی ہفتے نعمان عزت نے سمیع اللہ کو بتایا کہ اس نے شہر میں اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے۔ سمیع اللہ اس اکلوتے بیٹے کی
بیٹے کی اس اپنی مرضی پر آگ بگولا ہو گئے۔ پورے گھر میں کوہرام برپا ہونے والی کیفیت نے حویلی کی اس خبر کو پورے گاؤں میں پھیلا دیا تھا۔ سمیع اللہ گاؤں میں سر نیچا کر کے چلنے لگے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو گاؤں والے لوگ ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ انہوں نے بہت سوچ وچار کے بعد نعمان عزت کو طلب کیا اور شرط رکھی کہ اس کو ایک شادی گھر والوں کی مرضی سے بھی کرنا پڑے گی اور اس کی دونوں بیویاں ہی حویلی میں اس گھر کی بہویں بن کر رہیں گی۔ نعمان عزت نے سائمہ کو اس خاندان میں مقام دلانے کے لیے حامی بھر لی، لیکن دوسری شادی 3 سال بعد کرنے کی شرط رکھی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سائمہ حویلی والوں کے دل جیت لے گی اور اس طرح سمیع اللہ اور دوسرے لوگ اس کی دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیں گے۔ سائمہ اس گھر کی بہو بن کر آئی تو حویلی والوں نے اس دھان پان سی لڑکی کو تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کو ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ سمیع اللہ کے بھائی جو کہ نعمان عزت کے چچا اور تائے تھے، ان کی بیویوں نے شہر کی اس خوبصورت لڑکی کو اس حویلی کی بہو بن جانے پر اپنی بچیوں کی توہین تصور کیا اور سائمہ سے بیر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے سائمہ کے کاموں میں کیڑے نکالنا شروع کر دیے تھے، حالانکہ وہ بڑی دلجمی سے گھر کے کاموں میں اپنا پورا کردار ادا کرتی تھی۔ سمیع اللہ بھی اس سے خائف ہی تھے کیونکہ وہ ان کی پسند نہ تھی، لیکن سائمہ نے یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی کہ اس کی ذات سے حویلی والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی دوران اللہ نے سائمہ کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا تو سائمہ اور نعمان عزت کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ سمیع اللہ نے اس بچی کو نفرت سے دیکھا اور بولے کہ اس حویلی کو بیٹے کی ضرورت تھی، کیونکہ بیٹیاں تو پہلے ہی صحن میں بھری پڑی ہے، لیکن نعمان عزت نے ان کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس بچی کا نام مریم رکھا گیا تھا۔ سائمہ کی ساری توجہ اپنی بچی کی طرف ہی مبذول ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن ان دونوں نے شہر سے خریداری کا پروگرام بنایا اور گاڑی میں شہر چلے آئے تھے۔ سکندر کو حویلی میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ سمیع اللہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ گاؤں آنے کی وجہ سے اس کا اسکول بھی فی الحال چھوٹ گیا تھا۔ سکندر بھی بھانجی کی مبارک پر بہت خوش تھا۔ اس نے مریم کو گڈی کہنا شروع کر دیا تھا۔ حویلی والوں نے اس کو ملازم بنا رکھا تھا۔ وہ جانوروں کے لیے چارہ بھی کاٹتا تھا اور کھیتوں میں کام بھی کیا کرتا تھا۔ وہ سائمہ کی وجہ سے ہر صعوبت برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ سائمہ جیسے ہی ایک دکان سے نکلی تھی تو سامنے ہی اس کا ماما اور چچا نظر آ گئے۔ انہوں نے بھی سائمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ نعمان عزت اندر بل ادا کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو ان دونوں کو سائمہ کے ساتھ کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی لوٹ آؤ، ماما بولا تو سائمہ غصے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں آج سے 1 سال قبل تم سے اور اس بازار سے ہر قسم کا رشتہ توڑ چکی ہوں۔ نعمان عزت کو سائمہ کی سچائی پر یقین تھا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا بولا، تم لوگوں کو اب کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس کو پریشان کرو۔ ہم پریشان نہیں کر رہے باؤجی، ہم تو اس کو اس کا مستقبل بتا رہے ہیں۔ چاچا مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا اور اس کی نظر سائمہ کی گود میں مریم پر پڑی تو وہ خوش ہوتا ہوا بولا، اب تو 2 سائمہ ہو گئی ہے۔ نعمان عزت نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے بولا، یہ میری بیوی اور بیٹی ہے اور ہم شریف لوگ ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چچا نے دھیرے سے اپنا گریبان چھڑایا اور مسکراتے ہوئے بولا، باؤجی ہم کنجر لوگ ہیں، اگر یہاں شور مچا دے تو تمہاری ٹکے کی عزت نہیں رہے گی، لیکن تم شریف آدمی ہو، اس لیے تم کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہماری چیزیں ہمیں ہی لوٹا دو، کیونکہ یہ وہ گندگی کی اینٹ ہے جو تمہارے محل میں تو لگ گئی ہے، لیکن یاد رکھنا گندگی اب تمہارے گھر کے ہر فرد کا مقدر بن جائے گی۔ تم بکواس کرتے ہو چچا، تمہیں شرم آنی چاہیے، ایسی باتیں کرتے ہوئے کیوں میرا گھر اجاڑنے پر تلے ہوئے ہو۔ سائمہ نے چیخ کر کہنا چاہا تو نعمان اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ نعمان عزت نے ایک پوش جگہ پر گاڑی روکی جہاں سے آئس کریم کھانے کے لیے وہ اکثر سائمہ کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ اب بھی اس نے سائمہ کا موڈ فریش کرنے کے لیے اسی آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، اب موڈ ٹھیک کر لو نعمان، میرا اب ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائمہ کے رخسار پر آنسو بہہ گئے تھے۔ نعمان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے۔ اس نے اپنی انگلی کی پور سے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ مسکرانے لگی، لیکن میں آئس کریم نہیں کھاؤں گی۔ نعمان عزت نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ تو مسکراتی ہوئی بولی، مریم کی طرف اشارہ کر کے بولی، اس کو فیڈ کروانا ہوتا ہے نا۔ نعمان عزت مسکرانے لگا اور گاڑی آگے بڑھاتا ہوا بولا، تو پھر مریم کا ڈیڈی بھی آئس کریم نہیں کھائے گا؟
دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے گاؤں پہنچ گئے تو ایک حیران کن منظر سائمہ کا منتظر تھا۔ سمیع اللہ نے سکندر کو مرغا بنا کر اس پر 4 اینٹیں رکھی ہوئی تھی اور وہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ کر گاڑی سے نکلے اور سمیع اللہ کی طرف دیکھا تو وہ نفرت سے بولے، ہم سے اس کا جرم مت پوچھنا۔ سائمہ کے بولنے سے پہلے ہی سکندر روتی ہوئی آواز میں بولا، آپی میں نے چوری نہیں کی ہے، میں چور نہیں ہوں۔ سائمہ چوری کے الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے نعمان عزت کی طرف دیکھا تو وہ سمیع اللہ سے پوچھنے لگے، آپ بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہوا ہے؟ سمیع اللہ غصے سے پھنکارتے ہوئے نعمان عزت کی طرف دیکھا اور بولا، اب تمہاری اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ تم باپ سے سوال پوچھو گے؟ اس گستاخ لڑکی کی زبان تمہارے منہ میں بولنے لگی ہے؟ جاؤ، نہیں بتاتا میں کہ اس کا کیا قصور ہے۔ سمیع اللہ غصے میں سرخ ہو گئے تھے جبکہ سائمہ رونے لگی تھی۔ اگر بے قصور ہی اس کو سزا دی جا رہی ہے تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں ابا جی۔ نعمان عزت نے آگے بڑھ کر سکندر کی کمر سے اینٹیں اٹھا کر دور پھینکی اور اس کو دکان چھوڑنے کا کہا تو وہ کھڑا ہونے کی بجائے گر گیا۔ اس کے پاؤں کی سوجن بتا رہی تھی کہ اس کو کافی دیر سے مرغا بننا پڑا ہے۔ وہ اپنا آپ گھسیٹتا ہوا سائمہ کے قدموں تک آ پہنچا تو وہ بھی بیٹھ گئی اور اپنے ماں جائے کی اس طرح کی ابتر حالت پر رونے لگی۔ آپی میں نے تائی جی کے زیور نہیں چرائے۔ سکندر نے سائمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ تڑپ کر اس کی طرف اور پھر سمیع اللہ کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا گاؤں اس دلچسپ تماشے کو دیکھنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ حویلی کی عورتیں گھونگھٹ نکالے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تمہاری تائی کا زیور چرایا ہے، یہ چور ہے، چور۔ سمیع اللہ نے نعمان عزت کی باغیانہ حرکت پر سکندر کا قصور بتایا تو نعمان عزت نے آگے بڑھ کر سکندر کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، مجھے بتاؤ سکندر، ابا جی جو کہہ رہے ہیں کیا وہ کام تم نے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سکندر کے بولنے سے پہلے ہی سمیع اللہ بول پڑے تھے، میں نے یہ نہیں کہا ابا جی۔ نعمان کا لہجہ بدستور دھیما اور مہذب تھا۔ مجھے اس سے بھی تو پوچھ لینے دینا، یہ تو کہے گا ہی کہ وہ چور نہیں ہے۔ نعمان عزت کا ایک تایا آگے بڑھ کر تیز لہجے میں بولا تو نعمان عزت نے اس کی بات سن کر سکندر کی طرف دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر نعمان کے قدموں میں گر گیا اور روتا ہوا بولا، مجھے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم ہے نعمان بھائی، میں نے چوری نہیں کی ہے، میں تو آج تک تائی جی کے کمرے میں بھی کبھی نہیں گیا۔ نعمان عزت نے اس کو قدموں سے اٹھایا اور سائمہ سے بولا، تم سکندر کو لے کر کمرے میں جاؤ۔ سکندر سائمہ کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا تو نعمان عزت نے سمیع اللہ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کو اگر واقعی یقین ہے کہ سکندر نے ہی تائی امی کے زیورات چرائے ہیں تو پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے کہ آپ کو پکا یقین ہے۔ سمیع اللہ کو بھی حویلی کے اندر سے ہی شور شرابے سے پتہ چلا تھا کہ اس کی بھابھی کا زیور چوری ہو گیا ہے، حالانکہ اس وقت سکندر کھیتوں میں گیا ہوا تھا۔ سکندر کو آتا دیکھ کر تائی جی نے چیخ چیخ کر اس کو چور چور کہنا شروع کر دیا تھا تو وہ سمیع اللہ کی عدالت میں ایک چور ہی کی طرح کھڑا تھا۔ سمیع اللہ اپنے اکلوتے بیٹے کی قسم کبھی بھی نہ کھا سکتے تھے۔ وہ منہ پھیر کر چل دیے تو ننھی اقصیٰ نے آگے بڑھ کر ایک ہتھیلی ان کی طرف بڑھائی اور بولی، تائی امی کے زیور تو ان کے کمرے میں ہی ہے، یہ دیکھے وہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ ننھی اقصیٰ کے سچ نے سب کو شرمندہ کر دیا تھا۔ تایا جی کا سر بھی جھکا ہوا تھا اور سمیع اللہ بھی نعمان عزت سے نظریں چرا رہے تھے جبکہ نعمان عزت کی نظروں میں طنز نمایاں تھا۔ وہ سکندر کے بے گناہ ہونے پر خوش تھا۔ وہ اپنے تائے کی طرف بڑھتا ہوا بولا، تایا جی ایک بات ضرور یاد رکھنا آپ۔ سمیع اللہ بھی اس کی دھمکی آمیز آواز سن کر واپس پلٹے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا، سکندر اور سائمہ اور اب مریم اس گھر کے افراد ہیں، آئندہ ایسا کوئی بھی کھیل کھیلنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ اسی طرح کی عدالت میں گھر کے ہر فرد کو آنا پڑے گا، چاہے وہ نعمان عزت کا تایا ہو، چچا ہو یا پھر۔ وہ سمیع اللہ کی طرف مڑ کر ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، آپ سمجھ گئے ہوں گے ابا جی۔ نعمان عزت کی دھمکی محض دھمکی نہ تھی بلکہ گھر کے ہر فرد کو علم تھا کہ نعمان عزت ضدی اور خود سر ہے اور وہ آئندہ محتاط ہی رہے تو بہتر ہے۔ دوسری طرف سائمہ کو حویلی میں آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس کے ساتھ نارد سلوک کو نعمان عزت نے بھی کئی بار محسوس کیا تھا لیکن وہ مجبور تھا۔ سکندر پر مظالم کے پہاڑ ہیلوں اور بہانوں سے توڑے جاتے تھے۔ وہ اگر اقصیٰ کے ساتھ کھیلنے لگتا تو سمیع اللہ کی طرف سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تائے چاچے اور عورتیں بھی سکندر اور سائمہ سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دن سمیع اللہ کو اس کے مخبر نے جو خبر دی تھی تو وہ ان پر بجلی بن کر گر گئی تھی۔ وہ ناقابل یقین نظروں سے مخبر کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔
اس دن سائمہ شہر گئی ہوئی تھی اور پھر امید سے تھی۔ مریم 2 سال کی ہو گئی تھی۔ نعمان عزت نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ اب وہ کسی بڑے کاروبار کی سوچ رہا تھا، لیکن اس کی شرط کے 3 سال پورے ہونے پر اس کو خاندان والوں کی مرضی سے ایک اور شادی کرنا تھی۔ وہ اس شادی سے پہلے ہی اپنا اچھا خاصا بزنس کر کے سائمہ کو اس دنیا سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ نعمان نے اس کو مارکیٹ میں چھوڑا اور خود کالج سے رزلٹ اور ڈگریاں وغیرہ لینے کے لیے چلا گیا۔ اس نے سائمہ کو اچھی خاصی رقم دی تھی کہ وہ چیک اپ کے بعد آنے والے بچے کے لیے ابھی سے شاپنگ بھی کر لے، کیونکہ بار بار شہر آنا بھی مسئلہ تھا۔ اور سائمہ کی اس حالت میں باہر نکلتے ہوئے بھی حویلی والوں کو اعتراض تھا۔ نعمان 1 گھنٹے کا کہہ کر گیا تھا۔ اس نے جہاں سائمہ کو چھوڑا تھا وہیں سے آ کر لینا تھا۔ سائمہ نے پیاری سی گڑیا مریم کو اٹھایا ہوا تھا۔ آہا کیا خوب ہے، ماں کی طرح۔ اس آواز نے اس کے کان کھڑے کر دیے تھے۔ وہ چونک کر مڑی تو سامنے ہی ماما اور چاچا کھڑے تھے۔ آج ان کے ساتھ ایک بھدی سی عورت بھی تھی۔ سائمہ اس کو اچھی طرح جانتی تھی کہ اس بازار کی دلالن ہے اور گندی ترین عورت ہے۔ کیسی ہو بٹیا رانی؟ ماما نے آگے بڑھ کر کہا اور مریم کو گود لینے کی کوشش کی تو سائمہ نے اس کو پیچھے کر لیا۔ ماما ہنستا ہوا بولا، میں اب بھی کہتا ہوں سائمہ کہ ہم سے ناراضگی ختم کر لو اور واپس آ جاؤ۔ اب تو تمہارا پڑھائی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ نعمان عزت سڑک کے دوسرے کنارے گاڑی میں بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر گاڑی سے نہ اترا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ سائمہ کو کس حد تک تنگ کرتے ہیں یا پھر سائمہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ نعمان عزت کے ذہن میں ایک شک نے فوری طور پر جنم لیا تھا کہ یہ لوگ سائمہ کو ادھر ہی کیوں ملتے ہیں، یا سائمہ کے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے۔ وہ اس شک کو دور کرنے کے لیے سڑک کے اس پار ہی رہا تھا۔ میں تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میرا اس بازار سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم لوگ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ سائمہ روحان سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کو نعمان عزت کا انتظار تھا۔ دیکھو سائمہ، میں نے نکاح والے دن سچ بول کر تمہارے نکاح میں آسانیاں پیدا کی تھیں۔ ماما بولا تو وہ حیرانگی سے بولی، کیسا سچ؟ یہی کہ تم طوائف زادی ضرور ہو مگر ابھی تک طوائف نہیں بنی ہو، نہ ہی گھنگرو باندھے ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، تو پھر ماما جی سچائی بھی تو یہی ہے نا؟ نعمان عزت کو اس کا ہنسنا کچھ اچھا نہ لگا تھا۔ میں دلال ہوں سائمہ، میں اگر جھوٹ بھی کہہ دیتا تو میرا کون سا ایمان خراب ہونا تھا، لیکن یاد رکھو کہ میرے جھوٹ سے تمہارا نکاح نہ ہو سکتا تھا۔ چاچا اور ماما اس کو بلیک میل کر رہے تھے۔ تو پھر اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو ماما مجھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، اس بچی کو ہمیں دے دو، ہم اس کو سائمہ بنا لیں گے۔ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سائمہ نے اس کی طرف ایسے انداز میں گھور کر دیکھا کہ مامے کو خاموش ہونا پڑا۔ میں اس گندگی سے نکلنے کے لیے اپنی تمام جائیداد تم لوگوں کو دے چکی ہوں، اور یہ میری بیٹی کوئی جائیداد نہیں ہے کہ ایسے بھی تم جیسے گندے لوگوں کو سونپ دوں۔ یہ میری عزت ہے ماما، اور سائمہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہے۔ نعمان عزت تک ان کی باتیں تو نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اب سائمہ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے 2 سالہ مریم کو بھی اٹھایا ہوا تھا اور وہ امید سے بھی تھی۔ نعمان عزت نے گاڑی وہیں رہنے دی اور اتر کر سڑک کراس کرتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا تو ماما اور چاچا وہاں سے کھسک گئے۔ نعمان عزت نے سائمہ کو گود سے مریم کو لیا اور سڑک کراس کر کے گاڑی تک آ گیا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ یہ لوگ مجھے کافی دیر سے تنگ کر رہے تھے۔ سائمہ نے گاڑی سڑک پر دوڑتے ہی نعمان سے روحان سی آواز میں کہا تو بولا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ تمہارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے۔ یہ بہت ظالم اور بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ سائمہ نے فکر مندی سے کہا تو نعمان عزت اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تو پھر ان سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم شہر ہی نہیں آیا کریں گے؟ سائمہ نے کہا تو نعمان عزت کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ سائمہ کو پریشانی میں یاد ہی نہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کی بات بھی نعمان عزت سے کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، احتیاط کی ضرورت ہے تو پھر احتیاط کرنا چاہیے نا۔ نعمان عزت کا یہ جواب کچھ پراسرار لگا تھا۔ یہ تو حویلی والوں پر ہی محیط ہے کہ وہ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ سائمہ بولی، لازمی نہیں کہ سارا قصور ان کا ہی ہو، تمہیں بھی احتیاط کرنی ہوگی۔ نعمان عزت کا اس بار رویہ اور لہجہ کچھ سرد تھا۔ میں سمجھی نہیں نعمان، تم سے بار بار ان لوگوں کا ملنا مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ سائمہ وہ غصے سے بولا تھا۔ لیکن یہ تو محض اتفاق تھا نعمان۔ سائمہ نے اپنی صفائی پیش کی تو وہ آہستگی سے بولا، کیسا اتفاق ہے کہ ہر بار اتفاق ہی ہوتا ہے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تم مجھے قصوروار سمجھ رہے ہو؟ سائمہ کا انداز رونے والا تھا۔ پلیز سائمہ، میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اپنا خیال رکھو، تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ سائمہ کو نعمان کے سرد اور تلخ رویے سے کافی دکھ ہوا تھا۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کر کے اپنا سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔
کچھ ہی دیر بعد گاڑی حویلی کے سامنے جا کر رک گئی تو نعمان عزت گاڑی سے اتر کر خود اندر چلا گیا۔ سائمہ نے مریم کو اٹھایا اور گاڑی سے باہر نکلی تو سکندر نے آگے بڑھ کر مریم کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ اس کو لے کر ایک طرف چلا گیا تو سائمہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو سمیع اللہ رشتہ داروں کی پنچایت لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نعمان عزت بھی اس کو دیکھ کر حیران تھا۔ اس بیٹھک کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو سمیع اللہ کی کڑکدار آواز نے ان دونوں کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھہرو نعمان عزت، اور اپنی بیوی سے بھی کہو کہ یہیں رک جائے۔ نعمان عزت اور سائمہ وہیں رک گئے تو سمیع اللہ نے بات شروع کی۔ جب تم نے اس لڑکی سے شادی کی تھی تو کیا تم اس کے خاندان والوں سے ملے تھے؟ نعمان عزت کو سمیع اللہ کی طرف سے اس سوال کی توقع نہ تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر سائمہ کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، نہیں۔ سائمہ اس سوال اور جواب کا مقصد نہ سمجھتے ہوئے نعمان عزت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں اب معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اس سوال نے نعمان عزت اور سائمہ پر واضح کر دیا تھا کہ سمیع اللہ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ سائمہ بازار حسن کی پیداوار ہے۔ جب مجھے اب معلوم ہے کہ سائمہ کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ جی مجھے اب معلوم ہے کہ سائمہ کا خاندان کس خاندان سے ہے۔ نعمان عزت کا مطمئن جواب سن کر سمیع اللہ طیش میں آ گئے اور غصے سے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے تو ان کے ساتھ باقی سب لوگ بھی اٹھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک تم ہمیں اور اس خاندان کو بے وقوفی بناتے رہے ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ابا جی۔ نعمان عزت کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ویسے بھی سائمہ ان سب سے اپنا رشتہ ناتا توڑ چکی ہے۔ اب اس کا اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طوائف ہی ہوتی ہے، اور ایک بات یاد رکھو، جب بازار حسن کے گھنگرو شریفوں کے گھروں میں بجنے لگے تو سمجھو کہ شرافت کا جنازہ نکلا ہی نکلا۔ سمیع اللہ بول نہ رہے تھے، غصے سے چنگھاڑ رہے تھے۔ ہم اس حویلی میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سمیع اللہ نے فیصلہ سنایا تو نعمان عزت سب کی طرف دیکھتا رہا۔ میں سائمہ کو شہر لے جاؤں گا تو پھر اس تمام جائیداد سے ہاتھ بھی دھونا پڑے گی، سمیع اللہ نے کہا تو نعمان عزت تڑپ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ سائمہ نے آگے بڑھ کر سمیع اللہ کے پاؤں پکڑے اور روتی ہوئی بولی، ابا جی میرا اس بازار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی بچی کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرا یقین کریں، میں نے نعمان کے ساتھ رہنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ ابا جی یہ ظلم نہ کریں، میں اس حویلی کے ایک کونے میں پڑی رہوں گی، اس حویلی کی نوکرانی بن کر جی لینے دے ابا جی۔ سمیع اللہ نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا اور نفرت سے بولے، جب سے تمہارے گندے اور ناپاک قدم اس گھر میں پڑے ہیں اس گھر سے برکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ موری کی اینٹ چوبارے کو لگا لے تو وہ بھی گندا ہی ہو جاتا ہے۔ سمیع اللہ کا لہجہ سخت اور نفرت آمیز تھا۔ نعمان نے سائمہ کو اٹھایا اور بولا، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دے ابا، سوچنے کا وقت دے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا نعمان عزت، شہر جاتے وقت یہ ضرور سوچنا کہ واپسی کا کوئی بھی راستہ اس گاؤں کی طرف نہیں آتا ہوگا، یہ لڑکی یا ہم۔ سمیع اللہ نے سکندر کو دیکھا جس نے مریم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سکندر کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے تو دکھ ہو رہا ہے کہ حرام زادہ مجھے کھانا دیتا رہا ہے اور مجھے پانی پلاتا رہا ہے، آخ تھو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سکندر کے منہ پر تھوک دیا تو سکندر نے غصیلی آنکھوں سے سمیع اللہ کی طرف دیکھا، لیکن سائمہ نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگایا اور بولی، نہیں سکندر، اپنی نظریں نیچی ہی رکھو۔ سکندر نے کرب سے سائمہ کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ نعمان عزت بھی ان کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ سائمہ نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ نعمان عزت بیڈ پر بیٹھا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نعمان اب کیا ہوگا؟ سائمہ نے روتے ہوئے کہا تو وہ خاموش رہا۔ سائمہ پھر بولی، نعمان، تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا، تم اپنی چونچ بند رکھو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ سائمہ 2 سالوں میں پہلی بار نعمان عزت کا یہ تلخ رویہ اور ترش لہجہ سن کر وہ حیران ہو رہی تھی۔ مجھے تو شک ہونے لگا ہے کہ تم وہ غصے سے باہر نکل گیا، لیکن سائمہ کے لفظ تم اس انداز میں ادا کر کے گیا تھا کہ وہ اب بھی سائمہ کو اسی بازار کی زینت سمجھتا تھا۔ سائمہ اس شک کے کیڑے کو نعمان کے ذہن سے نہ نکال سکی تھی، اور اس بات کا اظہار آج نعمان عزت نے کر کے اس کو پھر اسی کوٹھے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کسی بھی غم اور پریشانی سے احتیاط کرنا ہوگی۔ اس نے اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے کی خاطر اپنے آنسو پوچھے اور سکندر سے بولی، تم ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہ کرنا، یہ میرا سسرال ہے اور تم اس کی نوکری کر کے بھی خود پر فخر کرنا۔ سائمہ رونے لگی تو سکندر نے ننھی مریم کو بیڈ پر لٹا دیا اور روتے ہوئے بولا، آپی، ہم اس بازار میں تھے تو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن آج عزت داروں کے گھر میں ہر رشتے کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ سائمہ نے اس کو گلے لگا لیا تھا۔
تم فکر نہ کرو، میں جو ہوں تمہاری ماں، بہن، بھائی اور ہر وہ رشتہ جسے تم محسوس کرنا چاہو۔ سکندر کھل کر رونے لگا تھا، نہ معلوم وہ کتنے دنوں سے اس غبار کو اپنے اندر چھپا کر کھل کر رونا چاہتا تھا۔ شاید اس کو کوئی گوشہ تنہائی میسر نہ آ رہا تھا، اور آج وہ سائمہ کے گلے سے لگا تو اس کو ماں یاد آ گئی تھی۔ نعمان عزت نے باہر جا کر سمیع اللہ سے کہا کہ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ سمیع اللہ تمام رشتہ داروں سے اجازت لے کر کچھ دور چلے آئے، جہاں ان کی باتیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ ابا جی، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، نعمان عزت نے کہا تو سمیع اللہ نے خوش ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ پھر بولا، آپ مجھ پر ایک مہربانی کریں، سائمہ کو یہ بچہ اس حویلی میں جن لینے دیں، لیکن تم اس کو ابھی کیوں نہیں چھوڑ دیتے، وہ جہاں مرضی جائے۔ سمیع اللہ کافی بے تاب تھے کہ نعمان عزت ابھی کے ابھی سائمہ کو طلاق دے دے اور فارغ کر دے۔ میں اس کو ابھی نہیں چھوڑ سکتا ابا جی، آپ بھی بات کو سمجھیں، وہ ہم پر کیس کر دے گی اور ان بچوں کا خرچہ مانگے گی اور آپ کو بھی عدالت میں لے جا سکتی ہے۔ نعمان عزت پڑھا لکھا تھا اور سمیع اللہ کو آج احساس ہوا تھا کہ تعلیم کتنی ضروری ہوتی ہے۔ وہ نعمان کی بات سن کر تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، تم ٹھیک کہتے ہو نعمان، میں اس بچے کے جنم تک انتظار کروں گا، لیکن بچے کی پیدائش کے اگلے ہی دن تم اس ہرافہ کو طلاق دے دو گے، بولو منظور؟ جی۔ نعمان عزت نے اس بات میں سر ہلا کر باپ کو یقین دلایا تو انہوں نے نعمان عزت کو سینے سے لگا لیا اور بولے، میں خواہ مخواہ ہی نہیں کہتا کہ میرا نعمان عزت میرا غرور ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، لیکن نعمان عزت کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی قمیض کے کالر میں جذب ہوتے ہوئے کسی نے نہ دیکھے۔ حویلی کی فضا پرگندہ ہو گئی تھی۔ سکندر پر ظلم و تشدد کی سختیاں اور بڑھ گئی تھی، لیکن وہ سمیع اللہ کی زیادتیاں ہنس ہنس کر سہتا رہا اور کندن بنتا گیا۔ سائمہ نے پھول جیسے بیٹے کو جنم دیا تو حویلی میں خوشیوں کی بجائے سوگ کی فضا چھا گئی تھی۔ سمیع اللہ نے نعمان عزت کی طرف دیکھا اور بولے، تمہیں بیٹے کی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بابا۔ نعمان عزت بجھا ہوا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ سمیع اللہ نے نعمان عزت کو اس کا وعدہ یاد دلایا تو وہ خاصی سمجھداری سے بولا، صرف 2 ماہ تک آپ کو صبر کرنا ہوگا ابا جی۔ لیکن کیوں؟ سمیع اللہ کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ ابا جی، اگر اس کو ایک دن کے بچے کے ساتھ گاؤں سے نکال دیں گے تو پورے کا پورا بازار اس گاؤں پر چڑھ دوڑے گا، اور پھر وہ علی اعلان یہ کہیں گے کہ سمیع اللہ کی پوتی کو اس بازار کی زینت بنائیں گے۔ سمیع اللہ کی سمجھ میں بات آئی تو ان کی روح تک کانپ کر رہ گئی تھی، لیکن پھر وہ نعمان عزت کی طرف شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، کہیں تم میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے ہو نعمان عزت؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں بھلا آپ کے ساتھ کوئی گیم کیوں کھیلوں گا ابا جی؟ اتنا یاد رکھنا نعمان عزت، میرا باپ بننے کی کوشش مت کرنا۔ سمیع اللہ غصے سے بولے تو ان کا بدن بھی لرزنے لگا تھا۔ میں 2 ماہ بعد کوئی بھی عذر نہیں سنوں گا۔ نعمان عزت نے اندر آ کر بیٹے کو چوما اور سائمہ کی طرف دیکھ کر بولا، یہ تو بالکل میرے جیسا ہے۔ سائمہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اتنی دیر میں سکندر بھی اندر آ گیا تو نعمان عزت اس کو دیکھ کر بولا، لو بھائی سکندر، تم اس بیٹے کا نام رکھو۔ وہ فوراً بولا، پپو۔ سائمہ اور نعمان قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ اس کو تم پپو کہہ لینا، لیکن میں تو اس کو حاشر کہوں گا۔ نعمان عزت نے بیٹے کا نام حاشر رکھ دیا تھا۔ سائمہ کو سکون محسوس ہونے لگا تھا کہ نعمان عزت کا رویہ اس کے ساتھ پھر سے پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ 15-20 دن سکون سے گزرے ہوں گے کہ حویلی میں چور چور کا شور مچ گیا، اور پھر چند منٹ بعد گولی چلنے کی آواز نے پورے گاؤں کو گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ حویلی کی روشنیاں جلائی گئی تو حویلی کا ملازم کملا خون میں لت پت تڑپ رہا تھا اور سکندر اس کے پاس کھڑا تھا، اور سکندر کے پاس ایک 2 نالی بندوق پڑی ہوئی تھی۔ اوئے حرام زادے، یہ کیا کیا تم نے؟ کمالے کو قتل کر دیا؟ سمیع اللہ کی اس آواز نے سکندر کے حواس چھین لیے تھے۔ چودھری صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو پہلے سے ہی ادھر پڑا ہوا تھا۔ سکندر کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، وہ تو کمالے کی لاش دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ سکندر، یہ تم نے کیا کر دیا؟ نعمان عزت بھی چیختا ہوا صحن میں آ نکلا تھا۔ کمالہ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا، الٹا پڑا تھا، لیکن سکندر اس کے پاس پاگلوں کی طرح کھڑا تھا۔ وہ رونے لگا تو سائمہ کے کانوں میں بھی اس کی آواز پہنچنے لگی۔ وہ بمشکل اٹھ کر صحن میں پہنچی تو دنگ رہ گئی۔ کمالہ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا اور سکندر کو پولیس ہتھکڑی لگا رہی تھی۔ وہ بھاگنے والے انداز میں آئی اور حیرانگی سے تمام صورتحال کو دیکھتی ہوئی بولی، کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ خون کیسا؟ کمالے کو کیا ہوا؟ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی باتوں کا جواب دینے کا پابند نہ تھا۔ کوئی مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے چیخ کر کہا تو نعمان عزت نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، سکندر نے کمالے کو گولی مار دی ہے اور کمالہ مر گیا ہے۔
وہ بے یقینی کی کیفیت میں سکندر کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور نعمان عزت کی بات کا یقین کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ میں نے قتل نہیں کیا ہے آپی، نعمان بھائی، میں نے کمالے کو قتل نہیں کیا ہے۔ سکندر خوف و ہراس کی کیفیت میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر اعتبار کرنے والا نہ تھا۔ عورتوں کی تو کمالے کو دیکھ کر چیخیں نکل گئی تھی، لیکن سکندر کی آہ بکا پر کوئی بھی کان نہیں دھر رہا تھا۔ اس حرامزادے کو لے جاؤ انسپکٹر صاحب، سمیع اللہ کی گونجدار آواز گونجی تو سکندر بھی تڑپ اٹھا۔ میں نے قتل نہیں کیا جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سکندر روئے جا رہا تھا۔ نعمان سکندر ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ سکندر ایسا نہیں ہے، میرا بھائی مر جائے گا۔ نعمان، ان پولیس والوں کو روکو، ان کو روکو نعمان۔ سائمہ چیخ پکار کر رہی تھی، لیکن نعمان نے حیرت انگیز طور پر اس کو دلاسا دینے کی بجائے اندر جا کر آرام کرنے کا کہا۔ سمیع اللہ نے سکندر کو تھانے بھجوا کر حویلی کی تمام روشنیاں بند کروا دی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تھے، لیکن سائمہ جاگ رہی تھی۔ حاشر نے رو رو کر پوری حویلی سر پر اٹھا رکھی تھی۔ سائمہ، حاشر کو فیڈ کرواؤ، نعمان عزت نے تحمل سے کہا تو سائمہ کو جیسے ہوش آ گیا تو اس نے حاشر کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تو چند سیکنڈ بعد ہی اس کے رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ نعمان، پولیس نے میرے بھائی کو مار دینا ہے۔ نعمان، وہ بن ماں باپ کا بچہ ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ پلیز نعمان، اس کا پتہ کریں۔ سائمہ روئے جا رہی تھی۔ تم سو جاؤ، میں صبح تھانے جا کر معلوم کروں گا۔ نعمان کا لہجہ اور انداز ہنوز تحمل سے بھرپور تھا اور وہ اس انداز کو مشکوک طریقے سے دیکھ رہی تھی۔ سائمہ نے وہ رات آنکھوں میں ہی کاٹی تھی۔ کمالے کی لاش کو اس کے وارث دوسرے گاؤں لے گئے تھے۔ حویلی میں سوگ کی فضا طاری تھی۔ سمیع اللہ نے صبح سویرے ہی تھانے دار کی خدمت کر دی تھی اور خود کو مدعی لکھوا کر سکندر پر قتل کا پرچہ بھی کٹوا دیا تھا۔ اب سکندر کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اس پر جیل میں جو بھی بیت رہی تھی وہ صرف سکندر ہی جانتا تھا یا اس کا پالنے والا خدا ہی جانتا تھا۔ سکندر کو سمیع اللہ نے اپنی راہوں سے کاٹا سمجھ کر صاف کر دیا تھا، لیکن اب سائمہ سے اس حویلی کی جان چھڑانا باقی تھا۔ 3 ماہ گزر گئے تھے۔ اب نعمان عزت بھی اپنے وعدے سے مکرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن حویلی میں ماما اور چاچا بھی پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر سائمہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ سمیع اللہ ان کو دیکھ کر حیران تھے۔ چودھری صاحب، ہماری دو بیٹیوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو، شرم کرو چودھری۔ مامی کی بدتمیز زبان نے زہر اگلا تو آن کی آن میں حویلی اور گاؤں کے تمام مکین ایک بار پھر تماشا دیکھنے پہنچ گئے تھے۔ کون ہو تم لوگ، اور تمہیں میرے ساتھ اس طرح بات کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے؟ سمیع اللہ کی گھن گرج دیکھ کر چاچا آگے بڑھتا ہوا بولا، چودھری صاحب، سائمہ ہماری بیٹی ہے اور ہم کنجر لوگ ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو کوٹھیوں اور حویلیوں میں بیاہنے لگے تو پھر ہمارے کوٹھے تو برباد اور ویران رہ جائیں گے نا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس وقت سائمہ نے تم سے ہر قسم کا ناطہ توڑ لیا تھا اور اب اس کا تم لوگوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ نعمان عزت سینہ چوڑا کر کے بولا تو سائمہ نے آگے بڑھ کر مامے کا گریبان پکڑا اور بولی، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں نے تمہیں تو لکھ کر بھی دے دیا ہے کہ میری تمام جائیداد اور زمین کے تم لوگ وارث ہو۔ میں اب نعمان عزت کی عزت ہوں، اس حویلی کی عزت ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مامے کے قدموں میں گر گئی تو اس نے بالوں سے پکڑ کر سائمہ کو اٹھایا اور غصے سے بولا، اب ڈرامے کرنا چھوڑو سائمہ، ہمارے ساتھ چلو۔ تم نے خود ہی تو ہمیں بلوایا ہے کہ اس حویلی میں تم پر بہت ظلم ہوتے ہیں۔ تم واپس اسی بازار میں جانا چاہتی ہو اور تم اپنی بیٹی کو اپنی جگہ بٹھانا چاہتی ہو۔ مامے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سائمہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی، تم بکواس کر رہے ہو؟ کیوں میرا گھر اجاڑ رہے ہو؟ کیوں؟ سنو لڑکی، اب یہ ڈرامہ بہت ہو گیا، اپنی بک بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سمیع اللہ کی آواز گونجی تو وہ تڑپ کر اٹھی اور سمیع اللہ کے قدموں میں گر گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے منتیں اور واسطے دیتی رہی، لیکن سمیع اللہ کا دل پتھر کا تھا۔ وہ نعمان عزت کی طرف بڑھی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تو سائمہ نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نفرت سے بولا، سائمہ، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کوٹھے سے اٹھا کر کوٹھی میں عزت اور اعلیٰ مقام دیا، لیکن تم نے میری محبت کی توہین کی ہے۔ تم نے اپنی داغدار زندگی کے گندے چھینٹے ہم سب کی بے داغ پگڑیوں پر اچھالے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے نعمان، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کو حاشر کی رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں ہے سائمہ۔ نعمان عزت نے اس سے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ اچانک اندر کی طرف بھاگ گئی۔
وہ دونوں بچوں کو اٹھا کر لے آئی، ان کو زمین پر لٹا دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، میں ان بچوں کی قسم کھاتی ہوں نعمان ابا جی۔ وہ کبھی نعمان اور کبھی سمیع اللہ کی طرف دیکھ کر ان کی متوجہ کرتی اگر میرا اس کوٹھے اور اس بازار سے کوئی تعلق میرے نکاح کے بعد رہا ہو تو اللہ کرے یہ دونوں بچے ابھی مر جائے۔ اس کے آخری الفاظ پر پورے پنڈول میں یکدم سناٹا چھا گیا تھا۔ کوئی بھی عورت کبھی بھی اتنی بڑی قسم نہیں کھا سکتی تھی، لیکن نعمان عزت کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ ابا جی، یہ ماما جھوٹ بول رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں ابا جی۔ سائمہ نے ان سب کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بے اعتباری دیکھ کر ایک بار پھر اندر کی طرف دوڑ لگا دی، تو اس بار ان کی حیرانگی اور بھی بڑھ گئی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس بار قرآن کریم پکڑا تھا۔ اس نے اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ جس مصمم ارادے سے ان سب کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک بار تو سمیع اللہ اور نعمان عزت بھی اپنی جگہوں پر پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر پنڈال میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ نعمان، میں اپنی جان کی جھوٹی قسم تو کھا سکتی ہوں، اپنے بچوں کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتی ہوں، لیکن اس عظیم کتاب کی جھوٹی قسم کبھی بھی نہیں کھا سکتی۔ اس کی گونجدار آواز نے سب کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماما اور چاچا بھی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئے تھے۔ نعمان عزت، وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ماما بول پڑا، یہ بہت مکار ہے، قرآن کریم کی قسم بھی جھوٹی کھا لے گی۔ اس کی کسی بھی بات کا اعتبار نہ کرنا، یہ ہماری بچی ہے اور اس نے ہی ہمیں بلایا ہے، اب یہ ڈرامہ کر کے چودھری سے پیسے بٹورنا چاہتی ہے۔ سائمہ نے غصے سے مامے کی طرف دیکھا اور نعمان عزت کی طرف مڑی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ان بچوں کو بھی اٹھاؤ اور یہ ڈرامہ بند کرو۔ سائمہ، میں شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے تمہارا وجود اب کسی بھی صورت مجھے برداشت نہیں ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سائمہ حیرانگی سے پتھر بنی رہ گئی۔ اس نے قرآن کریم کو بوسہ دیا اور نعمان عزت کی طرف بڑھی تو نعمان عزت نے دوسری طلاق اور پھر تیسری طلاق دے دی تو پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں نعمان عزت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کو لے جاؤ ورنہ ابھی کے ابھی یہ گاؤں والے اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ سمیع اللہ کی آواز گونجی تو وہ ایک دم ہوش میں آ گئی۔ پہلے تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، لیکن پھر اس کو قرآن کریم کا خیال آیا تو وہ اس کو بوسہ دیتی ہوئی بولی، نعمان عزت، تم نے میری عزت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ایک دن تم دیکھنا تمہاری عزت کے ساتھ بھی ہوگا، اور سمیع اللہ تمہاری اذیت ناک موت پر موت بھی بین کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی لہو کی سرخی نے اس کو اور بھی ڈراؤنا اور پراسرار بنا دیا تھا، اور وہ پھر بولی، میں اس قرآن کریم کو اپنا محافظ اور گواہ بنا کر لائی تھی، لیکن تم نے کائنات کی اعلیٰ ترین کتاب کی گواہی بھی نہیں مانی۔ روز محشر تم جانو اور اس کتاب کا مالک جانے، لیکن نعمان عزت، میں قسم کھاتی ہوں اس قرآن کی کہ بھیک مانگ کر بھی اپنے بچوں کو پال لوں گی، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس بازار کی زینت نہیں بنوں گی۔ اس کے لہجے کی سچائی نے نعمان عزت کو کیا سمیع اللہ، مامے اور چاچے کو بھی لرزا دیا تھا۔ میں تم سے ایسا انتقام لوں گی نعمان عزت کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ طوائف کا انتقام کیا ہوتا ہے۔ میں تمہاری ہی بیٹی کو تمہاری ہی رکھیل بناؤں گی، یاد رکھنا۔ میں طوائف نہیں ہوں، لیکن آج سے تم شریف زادے اور میں طوائف زادی، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے، کیونکہ محبت کے کھیل میں تو تم بری طرح پٹ چکے ہو۔ تم جیسے شریفوں پر لعنت ہو، بے شمار لعنت ہو، جو اپنی شرافت کا جنازہ چند بدبودار قطروں کی صورت میں اس بازار میں پھینک کر آتے ہیں، تب مجھ جیسی کئی سائمائیں جنم لیتی ہے۔ کیا معلوم نعمان عزت کہ یہ سائمہ بھی کسی سمیع اللہ جیسے نام نہاد شریف زادے کے گناہوں کی گٹری ہو۔ اس کی باتوں نے نعمان عزت اور سمیع اللہ کو اتنا ذلیل کر دیا تھا کہ وہ مرنے کے لیے زمین ڈھونڈ رہے تھے، لیکن زمین ان کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں جا رہی ہوں نعمان عزت، لیکن یاد رکھنا تمہارے گھر میں جب بھی محبت داخل ہوگی، صرف ہوس بن کر تمہاری عزت کو داغدار کرنے کے لیے ہی داخل ہوگی۔ اس نے زمین پر بیٹھی ہوئی مریم اور لیٹے ہوئے حاشر کو اٹھایا اور چلتی بنی۔ گاؤں والوں نے بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھا تھا۔ نعمان عزت کی آنکھوں کے سامنے 25 سالہ پرانی کہانی ایسے چلی تھی کہ جیسے یہ کل کی ہی بات ہو۔ اب حال میں تیز برسنے والی بارش نے سائمہ کی نیند خراب کر دی تھی۔ وہ چونک کر جاگی تو بارش کی آواز کافی تیز تھی۔ اس نے اپنے بستر کو چھوڑا اور برآمدے میں آ کر آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کو بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے رب کریم کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ آج اس گھر کی صمدن بن گئی تھی جہاں اس نے 25 سال ملازمت کی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام تھا جو اس کو صبر کرنے کی صورت میں ملا تھا۔
وہ جسٹس بصیر احمد کی ملازمت سے بہن بن جانے پر جہاں کاتب تقدیر کی شکر گزار تھی، وہیں پر وہ بصیر احمد کی بھی بہت ہی مشکور تھی، جنہوں نے اس کو 25 سالوں تک سہارا دیے رکھا تھا۔ اس کو رہنے کے لیے اپنی چھت دی تھی، جس کے نیچے سائمہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ملکیتی حیثیت سے احساس سے زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس کو آج بھی وہ رات یاد تھی جب اس کو نعمان عزت نے دونوں بچوں کے ساتھ گاؤں سے نکال دیا تھا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر شہر آ گئی تھی، کوئی بھی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ وہ رات اس نے ریلوے اسٹیشن پر گزاری تھی اور بھیک مانگ کر اس نے ننھے حاشر کے لیے دودھ لیا تھا، ننھی مریم کے لیے کھانا مانگا تھا۔ کئی لوگوں نے تو اس کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ جسے کھا ہی جائیں گے، لیکن کئی خدا ترس اس سے ہمدردی کی بنا پر اس کو خیرات دے دیتے تھے۔ اس نے ریلوے اسٹیشن کے ایک کونے میں اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ اس کو نعمان عزت کے ساتھ گزارا جانے والا وقت یاد آنے لگا تھا۔ وہ اس شہر میں سینکڑوں لوگوں کو جانتی تھی، لیکن اس کو جو بھی جانتا تھا وہ اسی بازار سے تعلق رکھنے والا تھا۔ سائمہ نے قرآن کریم کو سر پر اٹھا کر قسم کھائی تھی کہ وہ بھیک مانگ کر اپنے بچوں کی پرورش کر لے گی، لیکن بازار حسن کا کبھی بھی رخ نہیں کرے گی۔ اس کو ایک دن ریلوے اسٹیشن پر بصیر احمد کی ایک جھلک دکھائی دی تو وہ دیوانہ وار اس کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس نے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے بصیر احمد کو آوازیں دینا شروع کی تو وہ اپنا نام کسی عورت کے منہ سے سن کر رک گیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سائمہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سائمہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ تم سائمہ ہو؟ بصیر احمد کو اپنی بصارت پر یقین نہ آ رہا تھا، یا پھر وہ انجان بن کر اپنی بصارت کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ ہاں بصیر احمد، میں سائمہ ہی ہوں، آنسو اور سسکیوں میں اس نے کہا تو بصیر احمد کافی پریشان ہو گیا تھا۔ تم یہاں اس حالت میں؟ نعمان عزت کہاں ہے؟ اس کے سوالوں کے جواب دونوں بچوں نے رو رو کر دینے شروع کر دیے۔ تو سائمہ نے بچوں کو پلیٹ فارم پر بٹھا کر بصیر احمد کے پاؤں پکڑ لیے تو وہ پریشان ہو کر اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھ کر بولا، یہ تم کیا کر رہی ہو سائمہ؟ اس نے جھک کر اس کو اٹھایا اور دوپٹہ اس کے سر پر درست کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو سائمہ نے روتے ہوئے کہا، بصیر احمد، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، پلیز کچھ کھانے کو دے دیں۔ بصیر احمد، تمہیں خدا کا واسطہ۔ سائمہ کی گریہ زاری بڑھنے لگی تو بصیر احمد نے ننھی مریم کو گود میں اٹھا لیا اور سائمہ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ سائمہ نے حاشر کو پکڑا اور بصیر احمد کے ساتھ چلتی ہوئی ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر بصیر احمد کے اسی گھر میں پہنچی جہاں اس نے پارٹی میں حصہ لیا تھا اور وہ سیاہ رنگ کی ساڑی پہن کر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر پانی جاری ہو گیا تھا۔ اس کو بصیر احمد کے ساتھ آتا دیکھ کر بصیر احمد کی جوان بیوی تانیہ بھی حیران تھی۔ اس کو کرسی پر بٹھایا گیا تو اسے ہمی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر ارد گرد اس انداز میں دیکھ رہی تھی جیسے کہ اس کو نعمان عزت اس کے کسی ہواری کے آنے کا خدشہ ہو۔ اس نے واش بیسن پر منہ دھویا، بچوں کا بھی منہ دھویا تو ان کی شکلیں نکھر آئیں۔ تانیہ نے اس کو تولیہ لا کر دیا تو اس نے اپنا اور بچوں کا منہ صاف کیا تو تانیہ ایک بار پھر اس کا حسن دیکھ کر مہو ہو گئی۔ بصیر احمد نے اس کو اچھا کھانا کھلایا تو بچوں کو دودھ اور پھل وغیرہ دیے۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے تانیہ کی طرف دیکھا جو اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین و بے قرار تھی۔ تانیہ، یہ سائمہ ہے، نعمان عزت کی بیوی، یہ ہمارے کالج میں ہم سے جونیئر تھی۔ بصیر احمد نے اس کا ہلکا سا تعارف کروایا۔ شاید تانیہ نعمان عزت اور سائمہ کی لو سٹوری سے آشنا تھی، اس کو بصیر احمد نے شاید بتایا ہوگا۔ وہ سائمہ کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں اب نعمان کی بیوی نہیں ہوں بصیر احمد۔ سائمہ نے یہ دھماکہ کیا تو بصیر احمد چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بیوی نہیں ہو؟ کیا مطلب؟ جو بھی ہے سائمہ، پلیز مجھے کھل کر بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ تم اس حالت میں ریلوے اسٹیشن پر کیا کر رہی ہو؟ سائمہ نے اپنی داستان بصیر احمد اور تانیہ کو سنانا شروع کر دی تھی۔ وہ جو بتاتی جاتی بصیر احمد کی آنکھیں حیرت سے کبھی کھلتی اور کبھی افسوس سے بند ہو جاتی تھیں۔ تانیہ کے لیے بھی یہ داستان حیران کن تھی، بلکہ وہ محبت کے اس طرح عبرتناک انجام پر دکھ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مریم اور حاشر وہیں سو گئے تھے، پھولوں جیسے نرم و نازک بچے گھاس پر ہی سو گئے تھے۔ تانیہ کو ان پر بہت ترس بھی آیا اور پیار بھی آیا۔ سائمہ کی آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھیں۔ تانیہ کو اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ مجھے آپ اس گھر میں کسی بھی کونے میں جگہ دے دیں، میں آپ کے گھر کے تمام کام کاج کیا کروں گی، لیکن میں کبھی بھی اس بازار میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے یہ وعدہ کسی انسان سے نہیں بلکہ قرآن کریم سے کیا ہے۔ بصیر احمد اس کے اس مصمم ارادے سے بہت متاثر ہوا تھا۔
دیکھو سائمہ، میں تم سے یہ ہمدردی کر سکتا ہوں کہ تم کو رہنے کے لیے چھت دے دوں، اور کوشش بھی کروں گا کہ تمہارے ان بچوں کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو سکے۔ بصیر احمد نے تانیہ کی طرف دیکھا تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے آنکھیں جھکا کر بصیر احمد کی بات پر مہر ثبت کی۔ بصیر احمد اٹھ کر اندر گیا۔ جب وہ 10 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا۔ سائمہ اور تانیہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ بصیر احمد کیا کرنے والا ہے۔ سائمہ: میں شریف اور عزت دار آدمی ہوں، میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تانیہ میری بیوی ہے اور میری کزن بھی ہے۔ تم اس بازار سے آئی ہو اور اس بازار میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں تمہیں ہمدردی اور انسانیت کی بنیاد پر سہارا دے رہا ہوں۔ اس قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر صرف مجھے ایک بار یقین دلا دو کہ اب تمہارا اس بازار اور نعمان عزت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم آئندہ اس بازار کا رخ کبھی بھی نہیں کرو گی۔ بصیر احمد اپنی شرافت سے خوفزدہ تھے اور سائمہ اپنی جگہ پر سچی اور اپنے عہد پر مخلص تھی۔ اس نے وضو کر کے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی کہ وہ آئندہ اس بازار سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ یہ بھی قسم کھائی کہ نعمان عزت سے نکاح کے بعد وہ کبھی بھی اس بازار میں نہیں گئی ہے اور نہ ہی ان سے کبھی رابطہ کیا ہے۔ بصیر احمد اور تانیہ بہت خوش اور مطمئن بھی تھے۔ بصیر احمد نے قرآن کریم پکڑتے ہوئے کہا: سائمہ، میں بصیر احمد آج سے اس قرآن کریم کی گواہی اس لیے لی اور دی تھی کہ ابھی اس کا مستقبل روشن ہونے والا تھا۔ اس نے جج کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ کل کو کوئی بھی سائمہ کا دعوے دار اس کو بازار کی زینت بننے پر مجبور کر سکتا تھا اور اس کی عزت اور شرافت پر حرفا سکتا تھا۔ اور اس نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر سائمہ کو بہن اس لیے مانا تھا کہ سائمہ جوان اور خوبصورت تھی، جبکہ تانیہ بھی جوان اور خوبصورت تھی، اور تانیہ کبھی بھی یہ نہ چاہتی کہ اس کا خاوند سائمہ کی زلفوں کا اسیر بنے اور اس کا گھر برباد ہو۔ بصیر احمد کی عقل اور دانش مندی نے تانیہ کو بھی ذہنی اور دلی طور پر مطمئن کر دیا تھا۔ بصیر احمد نے سائمہ کو وہی ریلوے والا کوارٹر دے دیا تھا اور خاص طور پر تنبیہ کی تھی کہ اب وہ اپنے دونوں بچوں کے نام تبدیل کر دیں۔ بصیر احمد نے ہی حاشر کا نام ایاز اور مریم کا نام ریشم رکھ دیا۔ وہ منطق سائمہ کی سمجھ میں نہ آئی تھی، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا بلکہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ سائمہ نے ضد کر کے بصیر احمد کے گھر کھانا پکانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے آتی تھی اور شام کو واپس اپنے کوارٹر چلی جاتی تھی۔ اس کو تانیہ کھانا اور دودھ بھی ساتھ دے دیتی تھی۔ اسی طرح بچے پلنے بڑھنے لگے تو ریشم کو اسکول داخل کروا دیا گیا۔ اس کا تمام خرچ بھی بصیر احمد نے ہی اٹھایا تھا۔ ایک دن سائمہ ریشم کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہی تھی کہ اس کو کمالہ نظر آ گیا، جو سڑکوں پر بھیک مانگ رہا تھا۔ سائمہ کو پہلے تو اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا، کیونکہ کمالے کے قتل کے الزام میں تو سکندر جیل چلا گیا تھا۔ اس نے کمالے کو کندھے سے پکڑا تو کمالہ سائمہ کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سائمہ کی گرفت اس پر مضبوط تھی۔ کمالے نے جان نہ چھوٹتی دیکھی تو سائمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگا: چھوٹی بی بی، میں زندہ ہوں۔ مجھے قتل کروا کے سکندر کو جیل بھجوانے کا سارا ڈرامہ نعمان عزت کا تھا۔ سائمہ اس کے منہ سے اس اہم انکشاف کو سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ وہ نہ یقین آنے والی کیفیت میں کمالے کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر بولا: رات کو اس پلان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی خون اور رنگ میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ سکندر کو سمیع اللہ نے رات کو اپنے کمرے میں بہانے سے بلایا تھا۔ وہ ان کی ٹانگیں دبا کر جب واپس آیا تو صحن میں مجھے رنگ لگا کر الٹا لٹا دیا گیا تھا اور ایک بندوق میرے پاس رکھ دی گئی تھی۔ حویلی کی تمام روشنیاں بند کر دی گئی تھیں تاکہ کوئی بھی اس سازش سے پردہ نہ اٹھا سکے۔ سکندر جیسے ہی میرے پاس پہنچا تو نعمان عزت نے اپنے کمرے سے باہر آ کر ایک ہوائی فائر کر دیا۔ میں نے روشنی جلتی دیکھ کر تڑپنے کی اداکاری کی تو آن کی آن میں پوری حویلی اور گاؤں ہی اس جگہ جمع ہو گیا۔ پھر طے شدہ پلان کے مطابق پولیس بھی عین موقع پر پہنچ گئی تھی۔ سکندر کو گرفتار کروا دیا گیا تھا۔ وہ بیچارہ تو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ جس آلہ قتل سمیت اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا تو گھوڑا ہی نہ تھا۔ پولیس سکندر کو لے کر گئی تو تمام روشنیاں بند کر کے مجھے اٹھ کر شہر بھاگ جانے کا حکم ملا، لیکن چھوٹی بی بی، ان کی ایک اور پلاننگ بھی میں نے سن لی تھی۔ وہ لوگ شہر سے کسی مامے اور چاچے کو گاؤں بلا کر آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے تھے۔ کمالے نے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا جس نے سائمہ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا یقین سچا تھا کہ سکندر نے قتل نہیں کیا تھا اور ماما اور چچا خود نہیں آئے تھے۔ ان کو نعمان عزت اور سمیع اللہ نے خصوصی طور پر گاؤں بلوایا تھا۔ لیکن نعمان عزت نے ایسا کیوں کیا؟ سائمہ پریشانی سے بولی۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ محبت؟ کمالہ طنز سے بولا تو وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور
تو وہ پھر بولا۔ نعمان کی منگنی ان کے رشتہ داروں میں ہو چکی تھی، وہ بہت مالدار اور سیاسی رکھ رکھاؤ والے بڑے لوگ ہیں۔ انہوں نے تمہیں طلاق دینے پر نعمان عزت کو وزیر بنانے کی آفر کی ہے۔ اب تم دیکھنا کہ وہ وزیر بنے گا۔ اس نے وزیر بننے کے لیے اپنے بچوں کی پرواہ بھی نہیں کی۔ کمالے نے اپنی بات ختم کی اور بولا، اب مجھے جانے دو چھوٹی بی بی۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ ایک طرف کو نکل گیا تھا۔ سائمہ نے نعمان عزت کا گھناؤنا روپ دیکھا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس نے کسی طرح جھوٹے قتل میں سکندر کو پھنسوایا اور پھر اس سے نجات پانے کے لیے مامے اور چاچے کو گاؤں بلوا کر ذلیل اور رسوا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ کنجر غلط ہے یا نعمان عزت جیسے شریف لوگ، یا پھر صحیح بصیر احمد جیسے شریف النفس لوگ، جو اس سے ہمدردی کی بنا پر اس کے بچوں کو پڑھا لکھا بھی رہا تھا، اس کو بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے مفت میں بہترین چھت بھی دی ہوئی تھی، اور ایک نعمان عزت تھا جس نے اپنی کرسی کی خاطر اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو بھی بے یار و مددگار درندوں کے اس جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بصیر احمد جیسا انسان اس کی مدد کو اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر پہنچ گیا تھا۔ بصیر احمد اور تانیہ بیگم نے سائمہ کی بات سن کر انتہائی تعصب کا اظہار کیا۔ اس نے اپنے طور پر سکندر کا پتہ کیا تو وہ اس شہر سے باہر دوسرے شہر کی جیل میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پھر اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کمالے کی موجودگی بہت ہی ضروری تھی۔ سائمہ کو اس دن کے بعد کمالہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ سائمہ تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اس نے سکندر کو سزا کی اس کا مقدر سمجھ کر صبر کر لیا۔ تم اپنے بچوں کو بہتر پرورش کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نعمان عزت کی ہوا بھی تمہیں چھو نہ پائے گی۔ بصیر احمد نے سائمہ کو سخی دی تھی۔ اس نے نعمان عزت کی بے غیرتی اور بے وفائی پر طے کر لیا تھا کہ وہ اس سے ایسا انتقام لے گی کہ نعمان عزت کی نسلیں تک کانپ کر رہ جائے گی۔ اس نے ریشم اور ایاز کو پڑھا لکھا کر اس ملک کے اعلیٰ شہری بنانے میں بہت محنت کی تھی۔ اس کو جب گاؤں سے نکالا گیا تھا تو اس کے کانوں میں کانٹے اور 2 انگوٹھیاں تھی جو اس کی مدد کر گئی، لیکن مرکزی کردار بصیر احمد کا تھا۔ اس نے ایاز اور ریشم کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے بہت خیال رکھا تھا۔ انہوں نے دونوں بچوں کی تعلیم میں دلچسپی دیکھتے ہوئے ان پر پیسہ خرچ کرنے سے بھی دریغ نہ کیا تھا۔ وہ اس ملک کے بہترین اور اعلیٰ ترین ججز میں شمار ہونے لگے تھے۔ ان کو بہت بڑا گھر اور گورنمنٹ قانون کے مطابق گاڑیاں بھی ملی تھیں۔ ان کے یہاں بھی پہلے بیٹا اور پھر 2 بیٹیوں کے پیدائش پر گھر بھر خوشی کا سما تھا۔ وہ بچے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہونے لگے۔ سائمہ نے 5ویں جماعت تک ریشم کو بصیر احمد کے گھر لانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ گھر میں ایاز کو بھی سنبھال سکتی تھی اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ آتی جاتی ٹرینوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ جوانی میں قدم رکھنے پر سائمہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ اس کو ریشم کی فکر ہی ستاتی رہتی تھی، لیکن اب ایاز بھی اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ ریشم کی دیکھ بھال اور خیال رکھ سکتا تھا۔ سائمہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب ایاز اور ریشم کو نعمان عزت کے گھر ٹیوشن اور نوکری مل گئی تھی، لیکن آج ریشم کے پیٹ میں پلنے والا گناہ نعمان عزت کا تھا، اور یہ اس صدی کا بہت بڑا گناہ تھا، اور گنہگار نعمان عزت تھا۔ امی، ریشم نے سائمہ کو آرام دہ کرسی پر بیٹھے دیکھا تو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس کو خیالوں کی دنیا سے واپس لاتی ہوئی بولی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ سائمہ نے کرب اور دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی جانب دیکھا جو رو رو کر اپنے آنسو ختم کر چکا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز سن کر سائمہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر ریشم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، نیند نہیں آ رہی تھی؟ خیر، اب تو نماز پڑھ کر ہی لیٹوں گی۔ وہ اٹھی اور حیران اور پریشان ریشم کو چھوڑ کر وضو کرنے چلی گئی تھی۔ سائمہ نے تقریباً 40 منٹ تک بصیر احمد سے بات کر کے موبائل بند کر دیا اور ایاز اور ریشم کی طرف دیکھا تو وہ دونوں تیار کھڑے سائمہ کے حکم کے منتظر تھے۔ امی، خدا کا واسطہ کچھ تو بتائے، آپ آج اور ابھی نعمان عزت کے گھر کیوں جانا چاہتی ہے؟ سائمہ نے ایاز کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور بولی، آج اس کے گھر پر پریس کانفرنس ہے، پوری دنیا کا میڈیا آیا ہوا ہے، اور آج میں ایک ایسے سچ اور راز سے پردہ اٹھاؤں گی، نعمان عزت کو 25 سال پیچھے لوٹنا پڑے گا۔ ریشم خوفزدہ نظروں سے ایاز کی طرف دیکھتی ہوئی خاموش رہی۔ سائمہ کا یہ پراسرار انداز ایاز اور ریشم کی سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن اس کا حکم تھا اس لیے وہ تیار تھا۔ سائمہ کے موبائل پر بصیر احمد کی کال آئی تو سائمہ نے کال ریسیو کی اور دونوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر نعمان عزت کے محل کی جانب چل پڑی۔ ٹیکسی والے نے ان کو کافی پیچھے ہی اتار دیا تھا کیونکہ وہ بہت سی قیمتی گاڑیوں کے درمیان وہ اپنی ٹیکسی آگے نہ بڑھا سکتا تھا۔ پولیس نے ہر طرف سے راستے بند کر کے رکھے تھے۔
لیکن وہاں پر اعلیٰ آفیسرز کے طور پر انصر احمد خود موجود تھا، اور پھر یہ بھی بصیر احمد اور سائمہ کی پلاننگ کا حصہ ہی تھا کہ انصر نے اپنے محکمے کو درخواست کر کے خصوصی طور پر آج کی پریس کانفرنس کو سیکیورٹی دینے کی ڈیوٹی سنبھالی تھی۔ اس نے سائمہ اور ایاز اور ریشم کو بڑی احتیاط سے کوٹھی کے اندر پہنچایا تو سائمہ اس محل کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ ایاز تو کئی بار یہاں آیا تھا، بلکہ اس کو جویریہ ہی اس گھر کی طفیل ملی تھی، لیکن ریشم اور سائمہ پہلی بار آئے تھے۔ صحافیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کرسیوں پر براجمان تھا، کئی کیمرے اور کئی مائک اسٹیج پر ڈائز بورڈ کے سامنے لگے ہوئے تھے۔ نعمان عزت اہم اعلان کرنے والے تھے۔ اس کی پارٹی قیادت، جو کہ ان کی سرالیوں میں سے ہی تھی، اسٹیج پر موجود تھی، اور نعمان عزت بھی اپنے رہنماؤں سمیت موجود تھے۔ سسرالیوں میں سے ہی تھی۔ نعمان عزت اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور مائک پر آ کر گلا کھنکارتے ہوئے بولے، آپ سب لوگوں کا پرجوش آمد کا شکریہ۔ اتنی دیر میں سائمہ، ریشم اور ایاز بھی خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ایک صحافی نے مائک آن کر کے سائمہ کو پکڑا دیا تھا۔ وہ انصر احمد کا خاص بندہ تھا، جو صحافی کے روپ میں اس پنڈال میں شامل تھا۔ سائمہ نے دیکھا کہ انصر احمد بھی گیٹ پر موجود ہے، اور اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر دیا تھا کہ بات شروع کریں۔ نعمان عزت بول رہے تھے، میں پہلے اپنے دور میں ہونے والے کاموں کی تفصیل بتانا چاہوں گا، پھر آپ کے سوالوں کے باری باری جوابات دیے جائیں گے۔ لیکن سائمہ مائک پکڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کرسی پر کھڑی ہوئی بولی، لیکن مجھے آپ سے ابھی اور اسی وقت کچھ پوچھنا ہے مسٹر نعمان عزت۔ پورے پنڈال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نعمان عزت سائمہ کو اس طرح اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ صحافیوں کو تو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن سائمہ نے اپنی گونجدار آواز سے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور کہنے لگی، میرا نام سائمہ ہے اور میں نعمان عزت کی پہلی بیوی ہوں۔ ایک اور زوردار دھماکہ سن کر صحافیوں نے اپنے کیمروں اور مائکس کا رخ سائمہ کی طرف موڑ دیا تو نعمان عزت غصے میں جھنجھلائے اور بولے، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، یہ دشمنوں اور اپوزیشن کی کوئی گہری چال ہے۔ لیکن ایک ڈائز بورڈ فوراً ہی سائمہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ایاز اور ریشم تو غش کھانے والے ہو گئے تھے۔ ایاز اور ریشم کو لگ رہا تھا کہ سائمہ کی ذہنی رو بہک گئی ہے، اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے کے لیے ان کو بھی ساتھ لے آئی ہے۔ حارث نعمان نے جویریہ کو طلاق دے کر اور ایاز نے جویریہ کو اپنا کر اپنا اپنا کردار ادا کیا تھا، اور اس ناطے نعمان عزت اور حارث نعمان اس کے جانی دشمن بھی تھے، اور وہ اس وقت اپنے دشمنوں کے گھر میں کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر انصر احمد کی طرف دیکھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایاز کو پرسکون رہنے کی تلقین کی تو وہ کچھ مطمئن ہوا۔ سائمہ نے قرآن کریم کو اپنے بیگ سے نکالا اور ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی، میں اس قرآن کریم کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نعمان عزت کی سابقہ بیوی ہوں اور اس کے 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ ریشم کے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ وہ خود کو ذلت کی انتہائی غلیظ گڑھے میں گری ہوئی محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے یہی دیکھا تھا کہ سائمہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے بہت زیادہ رویا کرتی تھی، اور وہ قرآن کریم سے بہت محبت کرتی تھی، اور کوئی بھی مسلمان قرآن کریم سے محبت کرنے کے باوجود اس کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ ریشم کو وہ غلیظ ترین لمحات یاد آنے لگے تھے جو اس نے نعمان عزت کے ساتھ گزارے تھے، اور آج وہ اپنے ہی باپ کے پاپ کو اپنی کوکھ میں لیے پھر رہی تھی۔ سائمہ نے پھر بولنا شروع کر دیا تو جسٹس بصیر احمد بھی گیٹ سے اندر داخل ہوئے، اور نعمان عزت کے زرد ہوتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر ان کو عجیب ہی پرسکون سی خوشی اور ٹھنڈی سی راحت محسوس ہوئی تھی۔ میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ اپنے اپنے کیمرے آن کر لو اور اس کانفرنس کو براہ راست پوری دنیا کو دیکھنے دو۔ اپنے قلم اور ٹیپ ریکارڈر بھی چالو کر لو اور لکھنا شروع کر دو، میرا نام سائمہ ہے۔ سائمہ کے منہ سے پہلا فقرہ نکلا ہی تھا کہ شمون نے بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس دلچسپ ڈرامے کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن جو سائمہ اپنی داستان سناتی جا رہی تھی، شمون کے ساتھ ساتھ پورے پنڈال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نعمان عزت تو منہ کھولے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ صحافیوں کے تیز تیز چلنے والے قلم اور کیمروں سمیت موبائلز نے اس کانفرنس کو براہ راست دکھانا شروع کیا تو لوگ جوگ در جوگ ٹی وی اسکرینوں کے سامنے جمع ہو گئے تھے، جہاں سائمہ چیخ چیخ کر اپنی بربادی کے 25 سالوں کی داستان سنا رہی تھی۔ ایاز اور ریشم کو اپنی ماں پر فخر ہو رہا تھا، لیکن ریشم کو گناہ در گناہ چین نہ لینے دے رہا تھا۔ سائمہ کی آنسوں میں قرآن کریم کی گواہی بھی شامل ہو گئی تھی۔ نعمان عزت کی پارٹی قیادت اسٹیج سے اتر کر
تو اندر چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی نعمان عزت نے آگے بڑھ کر اسٹیج سے اترنا چاہا تو انصر احمد ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں اس گھر کا داماد بھی ہوں انکل، اور آپ مجھے کسی بھی ایسے اقدام پر مجبور نہیں کریں گے جیسا کہ ایک بار پہلے اس گھر میں ہو چکا ہے۔ انصر نے حارث اور جویریہ کی طلاق کو مثال بنا کر نعمان عزت کو دھمکی دی تو وہ اسٹیج پر پڑے ہوئے صوفے پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ سائمہ کی کہانی سچ پر مبنی تھی۔ شمعون کو شرم سے پانی پانی ہوتا دیکھ کر جہاں آرا بیگم نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارے پاپا کے خلاف ایک سیاسی اسٹنٹ ہے۔ وہ تڑپ کر مڑا اور ماں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اسٹنٹ؟ اس کے لہجے میں کرب اور تکلیف نمایاں تھی۔ قرآن کریم کو اٹھا کر ایک عورت اتنی بڑی باتیں براہ راست کیسے کر سکتی ہے؟ سیاست میں سب جائز ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، جہاں بیگم نے کہا تو شمعون ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، مما آپ بتائیں کہ سچائی کیا ہے؟ یہ عورت آپ سے پہلے بابا کے نکاح میں تھی؟ شمعون کا اٹل لہجہ سن کر جہاں بیگم اس سے نظریں چراتی ہوئی بولی، میں تمہارے لیے گرم دودھ کا مگ بھیجتی ہوں، تمہیں اپنے ذہن پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بیگم کا اس طرح نظریں چرا کر کمرے سے باہر نکل جانا سائمہ کی سچائی کی ایک اور دلیل بن گیا تھا۔ آپ لوگوں نے اس لڑکی کو تو ضرور نعمان عزت کے ساتھ دیکھا ہوگا۔ سائمہ نے بازو سے پکڑ کر ریشم کو اٹھایا تو اس کی جھکی ہوئی نظریں اور ڈھکا ہوا وجود شرمندگی سے چور چور ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی نعمان عزت کی سیکرٹری کے طور پر اس کے آفس میں گزشتہ 1 سال سے کام کر رہی ہے۔ ریشم کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی سائمہ نے اٹھایا تو شمعون کو ایک تیز کرنٹ کا جھٹکا لگا اور وہ منہ کھولے ریشم کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ریشم کا اس عورت کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یہ میری وہی بیٹی ہے جس کا باپ نعمان عزت ہے۔ بم ٹکڑوں کی صورت میں آگے بڑھ کر نعمان عزت کے سینے پر آ کر پھٹ گیا تھا۔ وہ ریشم کو کیسے بھول سکتے تھے؟ اور شمعون بھی اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو کبھی نہ بھول سکتا تھا۔ افسوس ہے نعمان عزت، اس بار سائمہ براہ راست ان سے مخاطب ہوئی تو وہ اپنی ہمت مجتمع کر کے بولے، تو تم جھوٹ بول رہی ہو؟ اس کے سچ اور ہر بات کی دلیل ہونے کا میں گواہ ہوں۔ جسٹس بصیر احمد کو مجمع میں دیکھ کر اور ان کی آواز سن کر نعمان عزت تو ایک بار پھر ڈھہ گئے اور مریل آواز میں بولے، میرے بیٹے نے اس جج کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے، اس لیے یہ اس ڈھونگی عورت کو لے کر میرے خلاف آ گیا ہے۔ جسٹس بصیر احمد مسکرا کر بولے، اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو آج تمہاری بیٹی میری بہو نہ ہوتی، اور اگر میں بھی تمہاری طرح کمظرف اور کمینہ ہوتا تو آج وہ بچی بھی طلاق کا لیبل ماتھے پر لگا کر تمہارے گھر واپس آ چکی ہوتی۔ نعمان عزت کو بھی معلوم تھا کہ بصیر احمد سچ کہہ رہے ہیں۔ ان کی دونوں باتوں کی سچائی نے سائمہ کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ اپنی ہی بچی کو پرسنل سیکرٹری بنا کر اس کے ساتھ عیش کرنے والے اس باپ کو تو شرم سے ہی ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ریشم وہاں سے چپکے سے نکل چکی تھی، لیکن سائمہ نے نعمان عزت کو باور کروا دیا تھا کہ اس کا گناہ اس کی ہی بیٹی کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ شمعون بھی بے وقوف نہ تھا، وہ تمام معاملہ سمجھ گیا تھا۔ سائمہ چلتی ہوئی اسٹیج پر پہنچی اور نعمان عزت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، میں نے کہا تھا نا کہ میں طوائف زادی ضرور ہوں لیکن طوائف نہیں ہوں، مگر نعمان عزت میرا انتقام طوائفوں سے بھی برا ہوگا۔ یاد کرو نعمان عزت کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری ہی بیٹی کو تمہاری رکھیل بناؤں گی۔ میں نے یہ بہت بڑا گناہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے کیا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ شمعون نے اپنی ہی بہن سے محبت اور پیار کی پینگیں بڑھانے پر خود کو تاحیات ذلت سے بچانے کے لیے خود کو گولی مارنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ مرنے سے پہلے ایک اور فیصلہ کر چکا تھا، اس پر عمل درآمد کرنا ضروری تھا۔ اس نے اسٹیج پر آ کر نعمان عزت کو گولیوں سے بھون دیا اور آخری گولی اپنی کن پٹی پر ماری۔ نعمان عزت کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر خون ہی خون بکھر گیا تھا۔ جوان شمعون کی لاش اور اس کے ساتھ ہی نعمان عزت کی لاش پڑی ہوئی تھی اور خون قالین کو سرخ کر رہا تھا۔ پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آ چکی تھی۔ ایاز اپنے اس باس کو دیکھ رہا تھا جس کے زندہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یتیموں جیسی زندگی گزاری تھی، جو محرومیوں، لاچاریوں اور بے بسی پر محیط تھی۔ اتنی دولت اور جاگیر کا مالک ان کا باپ ان دونوں بچوں کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ ایاز نے اس کی طرف دیکھ کر نفرت سے تھوک دیا اور ایک فخر سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جس نے دوبارہ اس بازار کا رخ نہ کر کے قرآن کریم سے کیا ہوا اپنا وعدہ، اپنا عہد نبھایا تھا۔ ریشم نے گھر آ کر خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کو ذلت اور گندگی سے اٹا ہوا اپنا وجود بوجھ لگنے لگا تھا۔ اس کا دل گھبرایا اور متلی ہونے لگی تو واش بیسن پر اپنے اندر کے گند کو نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ اس نے اسٹور روم سے ایک رسا ڈھونڈ کر اس کو پھندا بنایا اور الوداعی نظر اپنے گھر پر ڈالتی ہوئی اس پھندے کو گلے میں ڈالا اور چھت کے ساتھ لگے ہوئے پنکھے سے جھول گئی۔ آخری لمحات میں اس کے ذہن میں بہت سی پہیلیوں کی رخصتیاں گھومنے لگیں۔
لگی تھی، مگر وہ کتنی بد نصیب اور بدبخت بیٹی تھی جس کو اس کے باپ نے گھر سے رخصت تو نہ کیا تھا، لیکن جو جہیز دیا تھا وہ دنیا کو دکھانے کے قابل نہ تھا۔ چند سیکنڈ تڑپنے کے بعد اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے گناہ کو سزا دینے کا یہی فیصلہ کیا تھا، اس لیے اور اس کے چہرے پر اطمینان ایسا تھا کہ وہ اپنے فیصلے سے مطمئن ہے۔ گھر آ کر سائمہ نے اس گناہ پر رو رو کر اللہ کے حضور معافی کی طلبی کے لیے اپنا سر سجدے میں جھکا دیا تھا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ اور بہت ہی خطرناک بدلے کی کہانی تھی۔ آئی ہوپ آپ سب کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی کہانیاں بہت کم سننے کو ملتی ہے، لیکن جب ملتی ہے تو پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو بہت ہی ہارٹ ٹچنگ سٹوری تھی۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگ جو ناول سننا چاہتے ہیں میں ان کے رائٹر سے کوششوں میں لگی ہوئی ہوں۔ جیسے ہی رابطہ ہوگا، جیسے ہی مجھے کسی رائٹر سے پرمیشن ملے گی، میں ان کہانیوں کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آپ کی ہوئی ریکویسٹ میرے پاس سیف ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔